صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تھا، کیا اس کا حکم ہے؟ دیکھیں، اس میں علماء کرام کا شدید اختلاف ہے کہ یہ ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ بہت سے نے تو انکار کیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی پہ جادو ہو، لیکن بعض صحیح ترین روایات کے اندر ایسا ثابت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا یہود کی طرف سے، اور باقاعدہ اس کے اثرات بھی ظاہر ہوئے، لیکن یہ اثرات آپ کی دیگر زندگی کے جو شعبے تھے ان میں تو ظاہر ہوئے، تبلیغ دین کے سلسلے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچانے کے سلسلے میں اس کا کوئی اثر ظاہر نہ ہوا، اور یہ بالکل عارضی طور پہ کچھ عرصے کے لیے اثرات ضرور رہے تھے۔ پھر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دونوں صورتوں کے نازل ہو جانے کے بعد یہ اثرات مکمل طور پہ ختم ہو گئے، سرکار نے ان صورتوں کو پڑھا، دم کیا، وہ سب ختم ہو گئے۔ تو اس لیے بہرحال اس جادو کو تسلیم کر لینے میں شرعاً کوئی اس میں بے ادبی کا پہلو نہیں ہے، کیونکہ مستند ترین روایات اگر نہ ہوتی اور صرف یہ ہماری عقل اور ثواب دید پر موقوف ہوتا تو پھر شاید اس میں کوئی بے ادبی کا شائبہ ہوتا کہ ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن جب مستند روایات موجود ہیں تو پھر ہمیں اس میں منسوب کرنے کی طرف ان روایات کو بنیاد بناتے ہوئے کسی بے ادبی کے پہلو کو ملحوظ نہیں رکھنا چاہیے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جیسے یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کے اثرات تبلیغ دین اور احکام خداوندی پہنچانے کے سلسلے میں کسی لحاظ سے رکاوٹ نہیں بنے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تبلیغ فرماتے رہے، اس کا اثر اس پہ ظاہر نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہیں کہ بچی کا نام، یہ کسی بچی نے پوچھا کہ کیا ہم اپنے گھر کی کھڑکی سے پڑوسیوں کے گھر میں جھانک سکتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اور ان کی فیملی کیسی ہے، یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ بالکل ناجائز اور سخت گناہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو شدید ناپسند فرمایا کہ کوئی دروازے سے جھانک کر اندر دیکھے۔ ایک شخص نے اسی طرح دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنگھی تھی، آپ نے اس کی طرف یوں کنگھی کی تو وہ پیچھے ہٹا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ دروازہ بجانے کا حکم نگاہوں کی حفاظت کے لیے ہی تو ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جھانکیں اور دیکھیں کوئی کیسی حالت میں ہو، کوئی کیسی حالت میں، تو اس طرح کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں جھانکنا، بلکہ ایسی جگہ کھڑا ہونا کہ خامخواہ اس کے گھر میں صحن میں یا بعض اوقات واش روم باتھ روم وغیرہ باہر صحن کے اندر بنے ہوتے ہیں بعضوں کے، تو وہ نظر آ رہا ہے کون اندر جا رہا ہے کون جا رہا ہے، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ اس فعل سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ کیا نیک مردہ کا دل بھی قبر میں شروع میں نہیں لگتا، پھر آہستہ آہستہ لگتا ہے؟ دیکھیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگ موت کو بہت ہی زیادہ عجیب و غریب، چونکہ ہم نے چند باتیں سنی ہوتی ہیں عذابات کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں، تو ہم سمجھتے ہیں شاید مرنے کے بعد بہت ہی سخت معاملات ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ تو اپنی موت کے وقت ہی اللہ تعالیٰ چونکہ پردے ہٹا دیتا ہے، وہ حضرت ملک الموت علیہ السلام کو بڑی خوبصورت شکل میں دیکھتا ہے، پھر جنتی نعمتیں اس کے پاس لائی جاتی ہیں، ہزاروں فرشتوں کو اس کو پروٹوکول ملتا ہے، اس کی روح کو 7ویں آسمان حتیٰ کہ عرش الہی تک پہنچایا جاتا ہے، وہ سجدہ ریز ہوتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو قبر میں لوٹانے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، پھر منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی، پھر اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جانا، تا حد نگاہ وسیع کر دیا جانا، اور پھر مختلف معاملات، بعض اوقات تو فرشتے اس سے کہیں گے کہ تم سو جاؤ، جیسے دلہن شادی کی پہلی رات سوتی ہے تو وہ سو جائے گا، اور پھر جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت اس کی آنکھ کھلے گی، وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھے گا، اس کو اٹھایا جائے گا جب تو وہ سمجھے گا کہ شاید ابھی تھوڑی دیر کے لیے میں سویا ہوں۔ اسی طرح کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جس کا عمل اس کے سامنے ظاہر ہوگا، ایک انسانی شکل میں بڑا خوبصورت ہوگا، تو وہ پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تو مجھے نہیں پہچانتا، میں تیرا عمل ہوں، اب قیامت تک میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ لہذا اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو قبر میں چھوڑ گئے اندھیری قبر میں اور چھوٹے سے اس میں آپ لیٹے ہوئے ہیں کہ یار اب کیا کریں، کچھ کرنے کو تو ہے ہی نہیں، اب یہاں پر نہ لیپ ٹاپ ہے، نہ گیمز ہیں، نہ کچھ ہیں، تھوڑی دیر سوچتے رہے آپ، پھر بور ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے بھائی جان، وہاں کی زندگی بہت ہی پیاری زندگی ہے، اور ایسی زندگی ہے کہ آپ کی روح بہت زیادہ آزاد ہو جائے گی، بلکہ اس دنیا کے اندر ہم مقید ہیں، آزادی تو اصل میں ملے گی آخرت میں، لیکن اسی شخص کے لیے کہ جو اس مختصر ترین زندگی کی قدر کرے، وہ اس میں نیک اعمال کرے۔ اگر فراڈ کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، حرام کماتے رہے، نماز قضا کرتے رہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہے، تو یہ دنیا پھر اس کے لیے آزادی کی جگہ ہے،
مرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی پابندی میں رکھے کہ پھر یہ نہیں ہے کہ کچھ عرصے بعد گناہگار کا دل لگ جاتا ہے، دل لگنے کی تو بات ہی نہیں ہے، پھر جو عذابات ہوں گے وہ تو دل لگنے ہی نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ بہن نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ سلام جب پھیریں تو اتنا چہرہ پھیریں کہ پیچھے والے کو ہمارا چہرہ نظر آ جائے، اگر فرض کر لیں کوئی بیٹھا ہو تو اتنا زیادہ چہرہ پھیریں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اس کی حاجت نہیں ہے، بس اتنا سلام جو پھیرنا ہے نا، اپنے سیدھے کندھے کو آپ دیکھیں گی اور الٹے کندھے کو دیکھیں، بس اتنا، جتنا آپ چہرہ مڑ کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور نیت اس کے اندر کرنی ہوتی ہے سیدھی جانب۔ اگر کوئی بیٹھے ہیں مسلمان جیسے صفوں کے اندر ہوتے ہیں، ان کو سلام یہ نہیں ہو تو ادھر کے جنات اور فرشتوں کو سلام کی نیت کریں، ادھر کے جنات اور فرشتوں کو سلام کی نیت کریں، پورا چہرہ گھمانا کوئی لازم نہیں ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کیوں نہ آتی ہو، مسئلہ یہ نہیں کہ دنیا بھر کی چیزیں سیکھ لیتے ہیں۔ اگر ابھی گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کرے جو جنازے کی دعا سیکھ لے گا اس کو 25,000 روپے ملیں گے، تو کیسے سیکھیں گے؟ 2 دن میں ہی سیکھ لیں گے فرسٹ کلاس۔ اس لیے ہماری سستیاں ہوتی ہیں، پہلی بات ہے اس کو دور کریں، اور جب تک نہ سیکھیں تو پھر کوئی بھی استغفار پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اس کی اجازت ہوگی۔ بہتر ہے کہ فوراً سے پیشتر سنت کے مطابق دعا یاد کریں۔